بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اسلامیت کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 47 ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضر کا مسئلہ اسٹاک مارکیٹ۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 46 کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کریڈٹ کارڈ کا مکمل تعارف دیکھا تھا، اور ایسے ہی دوسری چیز کریڈٹ کارڈ کی ضرورت اور اہمیت پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی کہ کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، اور ایسے ہی تیسرے نمبر پہ ہم نے کریڈٹ کارڈ کا طریقہ کار پڑھا تھا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، تفصیلاً اس پہ گفتگو ہوئی تھی، اور سب سے آخر میں ہم نے کارڈ کے جواز اور عدم جواز پر گفتگو کی تھی، اور خلاصہ اس کا یہ نکلا تھا کہ بینک کے لیے اور کارڈ ہولڈر دونوں کے لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جوئے کی اور سود کی شکلیں پائی جاتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں، اس لیے کریڈٹ کارڈ بھی جائز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم اسٹاک ایکسچینج کا تعارف پڑھیں گے، اور ایسے ہی اس کا شرعی حکم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسٹاک ایکسچینج، اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور اس کے عدم جواز کی وجوہات پر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی کہ یہ جائز نہیں تو کن وجوہات کی بنا پر یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی سب سے آخر میں ہم اس کے جواز کی صورتیں بھی دیکھیں گے کہ اگر ان صورتوں کو اپنا لیا جائے تو پھر اسٹاک ایکسچینج، یہ شیئرز کی خرید و فروخت یہ جائز ہو جائے گی۔ تو ان چار موضوعات پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے تعارف پر۔ تو شراکت داری کا جو رواج تھا یہ قدیم زمانہ سے ہی چلا آ رہا ہے۔ قدیم زمانہ میں لوگ مل جل کر کاروبار کرتے تھے، مل جل کر سرمایہ جمع کر کے اس کو کہیں انویسٹ کرتے تھے، اور ایسے ہی مل جل کے لوگ تجارت کرتے تھے، پورے قافلے کے قافلے کہیں پہ جاتے تھے، تو یہ شراکت داری ہوتی تھی، مل جل کے کام کیا جاتا تھا۔ لیکن یورپی صنعتی انقلاب کے بعد اس شراکت داری کی ایک نئی صورت سامنے آئی، جس کا نام اسٹاک ایکسچینج رکھا گیا، کیونکہ صنعتی انقلاب کے بعد یورپ میں بڑے بڑے کارخانے قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور چونکہ ہر جگہ ایک ہی آدمی یا چند افراد مل کر اتنا بڑا سرمایہ فراہم نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے بڑے کارخانے بنا سکے، تو لہٰذا پھر یہ طے پایا کہ کسی بھی کارخانے کے تمام تر اجزاء کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور تقسیم کرنے کے بعد پھر اسے عوام میں پیش کر دیا جائے، عوام کے سامنے لایا جائے، تاکہ لوگوں کو یہ اکائیاں خرید کر کاروبار میں شرکت کا موقع مل سکے۔ تو اس طریقے سے بڑے بڑے کارخانے چلائے گئے، عوام نے ان میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا، اس کے حصے خریدے، اس کی جو اکائیاں تھیں وہ خریدی، اور پھر ان میں شامل ہو گئے۔ اس کو آپ ایک آسان مثال سے سمجھ لیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کا تعارف ہو جائے۔ بالفرض اکرم ہے، وہ اپنی ایک کمپنی بنانا چاہتا ہے، اور بہت بڑی کمپنی بنانا چاہتا ہے۔ اب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ بہت بڑی کمپنی قائم کر سکے اور بنا سکے، پھر اسے چلا سکے، اتنا پیسہ، اتنی رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ سرمایہ اور اتنی بڑی رقم کہاں سے حاصل کرے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش اس کو ختم ہی کر دے، اس پہ بات ہی نہ کرے، دوبارہ سوچے ہی نہ۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہیں سے ایسا طریقہ اپنائے کہ سرمایہ حاصل کرے، اور سرمایہ حاصل کر کے پھر وہ کمپنی بنائے اور اس کو چلائے۔ تو اس کا آسان طریقہ وہ یہ کرے گا کہ بالفرض کمپنی قائم ہوگی اس کی 1 کروڑ روپے میں، تو اب وہ کمپنی کے پورے سرمایہ کو، جتنے میں کمپنی قائم ہوگی، اس پورے سرمایہ کو 1 کروڑ کو اکائیوں میں تقسیم کر دے گا، مختلف کمپنی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دے گا، اور ہر حصے کی ایک قیمت رکھ دے گا۔ لہٰذا وہ 1 کروڑ روپے کو 500 حصوں میں تقسیم کر دے گا، 500 اکائیاں بنا دے گا، تو ایک حصہ اس کا بنے گا 20,000 روپے کا۔ اس نے یہ چیز، کمپنی کا یہ سرمایہ، یہ اکائیاں پبلک کے سامنے پیش کر دی کہ بھئی اگر کوئی ایک حصہ خریدنا چاہتا ہے کمپنی کا تو ایک حصہ 20,000 روپے کا ملے گا، اور 20,000 روپے دے کر وہ کمپنی میں شرکت کر سکتا ہے، وہ بھی کمپنی کے ایک حصے کا مالک بن سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے 500 لوگ جب 20,000 روپے دیں گے، ایک اس کا حصہ خریدیں گے، یا کوئی 40,000 روپے دے کر 2 حصے خریدنا چاہے، یا کوئی 80,000 روپے دے کے 4 حصے خریدنا چاہے، تو وہ عام لوگوں کو پر ہوگا کہ وہ کتنا خریدنا چاہتے ہیں۔ بہرحال کمپنی کو
500 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کی قیمت 20,000 بنا دی گئی۔ اب 20,000 دے کر کمپنی کے ایک حصے کا مالک بننا یہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے آسان ہو گیا، اور 20,000 روپے جمع ہو کر جب 500 لوگ اسے خریدیں گے تو 1 کروڑ روپیہ اکرم کے پاس جمع ہو جائے گا اور اکرم اپنی آسانی سے کمپنی بنا سکے گا۔ تو اس طریقے سے اس نے کمپنی کے شیئرز کو، کمپنی کے حصص کو فروخت کر دیا اور فروخت کر کے پوری ایک کمپنی قائم کر لی۔ اب اس کمپنی کے بہت سے مالک ہیں، بہت سے لوگ اس کے مالک ہو چکے ہیں اور اس کے نفع اور نقصان میں وہ شریک ہوں گے۔ لیکن اسٹاک ایکسچینج میں لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ حصے خرید کر، وہ شیئرز خرید کر ان شیئرز کو آگے پروفٹ پہ، آگے منافع پہ بیچ دیتے ہیں۔ بالفرض اکرم کی اس کمپنی کا ایک حصہ، ایک شیئر 20,000 کا کسی نے خرید لیا۔ اب وہ یہ ایک حصہ 20,000 کا خرید کے کسی اور شخص کو 21,000 روپے میں فروخت کر دے تو 1,000 روپے منافع یہ اپنا نکال لے گا۔ تو اس طریقے سے شیئرز کو آگے خرید و فروخت کیا جاتا ہے، آگے بیچ دیا جاتا ہے اور منافع کمایا جاتا ہے۔ بہرحال اکرم کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے اور اکرم اپنی کمپنی ڈیولپ کر لیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے شرعی حکم کے بارے میں۔ ابھی جو پیچھے ہم نے بات کی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ اس میں کچھ قباحتیں موجود ہیں جو کہ اسلامی اصولوں کے مخالف ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ان قباحتوں کو دور کر لیا جائے تو پھر یہ جائز ہو جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے عدم جواز کی وجوہات کیا ہیں، کہ کن وجوہات کی بنا پر اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان ایسی چیز کی تجارت کرتا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہوتا، جسے شریعت کی اصطلاح میں بے ما لا یملکو کہا جاتا ہے، کہ اس میں انسان ایسی چیز کی بیع کرتا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہوتا۔ چونکہ اسٹاک ایکسچینج میں جب وہ کمپنی کے شیئرز خریدتا ہے تو وہ کاغذی کارروائی میں تو ان کا مالک ہوتا ہے، لیکن کمپنی میں اس کا کوئی الگ سے حصہ نہیں رکھا جاتا کہ یہ چیزیں فلاں کی ملکیت میں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر جب یہی شخص ان شیئرز کو، ان حصص کو آگے بیچ رہا ہے منافع پہ، تو پھر بھی یہ ایسی چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہوتا، بس فائلیں ہوتی ہیں، رسیدیں ہوتی ہیں، ان کو ہی آگے بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کے بیچنے کی وجہ سے جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے اس پر کچھ بھی اثر نہیں پڑ رہا ہوتا۔ اسی طرح دوسری وجہ اس کے عدم جواز کی یہ ہے کہ مارکیٹ میں اصل مال کی بجائے رسیدوں کی بیع ہوتی ہے، اور مارکیٹ میں موجود دلال جو ہوتے ہیں وہ انہی رسیدوں کی قیمتیں بڑھاتے چڑھاتے ہیں اور اپنے خاص مقاصد کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو بس وہ رسیدیں، وہ فائلیں بیچی جا رہی ہوتی ہیں، حقیقت میں مال بیچا نہیں جا رہا ہوتا۔ تو گویا کہ یہ ایک دھوکہ ہے، اور شریعت اسلامیہ میں کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے عدم جواز کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جو یہ اس طرح کی کمپنیاں کام کرتی ہیں یہ زیادہ تر حرام اشیاء کا کام کرتی ہیں، جن کو شریعت میں منع کیا گیا ہے، ایسی اشیاء کی خرید و فروخت کا کام کرتی ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ حرام اشیاء کا کام کرتی ہیں تو پھر ان کے شیئرز، ان کے حصص کو خریدنا اور ان کو بیچنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، یعنی سرے سے ہی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی کمپنی میں شراکت داری کر رہا ہے جو کہ حرام اشیاء کا کاروبار کرتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ شیئرز خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی وجہ اس کے عدم جواز کی یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو طلب اور رسد ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے، لیکن اس کاروبار میں ایک کمپنی اپنے ادارہ کے 50% حصہ کے شیئرز بناتی ہے، جن میں سے ایک حصہ مثلا 100 روپے کا لگا لیں، اب 100 روپے کا ہوتا ہے۔ اب کمپنی نے تو اس کا 100 روپے اپنے ایک حصے کی قیمت بتا دی، لیکن دلالوں کی کرم فرمائی کی وجہ سے یہ بڑھتے بڑھتے 200 روپے کا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس میں 100 روپے کا جو اضافہ ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ پیچھے جو اثاثہ موجود ہے 100 روپے کے پیچھے وہ اتنا ہی ہے، اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ کمی تو ہو سکتی ہے، اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس کی قیمت میں، اس شیئر کی قیمت میں 100 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ان شیئرز کی قیمتوں میں اس طرح اضافہ درست بھی نہیں ہے،
کیوں؟ کیونکہ ابتدا میں جس نے 100 روپے میں ایک شیئر خریدا اور آخر میں جس نے 200 روپے میں ایک شیئر خریدا تو وہ دونوں کمپنی کے نفع و نقصان میں برابر کے حصے دار ہیں، جبکہ اگر ایک شیئر کے پیچھے کمپنی میں جو اثاثہ ہے اس کے بڑھنے کی بنا پر شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو زیادہ رقم لگانے والے کا زیادہ منافع ہونا چاہیے۔ جن اثاثہ جات کی بنا پر بنائے گئے ہیں ان کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو تب شیئر مہنگے ہو جاتے ہیں، لیکن کمپنی کی ملکیت میں موجود اثاثہ جات وہی کے وہی رہتے ہیں، جو ان کی بلڈنگ ہے، جو ان کی مشینریز ہیں، جو ان کا فرنیچر ہے، وہ وہیں کا وہی رہتا ہے، بلکہ استعمال اور پرانے ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت میں کمی تو واقع ہو جاتی ہے لیکن قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو قیمت بیچی جا رہی ہے ایک شیئر کی، ایک حصے کی، تو وہ قیمت بڑھ رہی ہے، حالانکہ اشیاء کی مالیت گھٹ رہی ہے اور شیئرز کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ تو یہ تو سراسر دھوکہ دہی ہے اور غرر ہے، اور اسلام میں دھوکہ دہی اور غرر سے منع کیا گیا ہے اور اسلام میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے جواز کی صورتوں کے بارے میں کہ کن صورتوں میں شیئرز کی خرید و فروخت اور اسٹاک مارکیٹ، اسٹاک ایکسچینج جائز ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے خارج میں اس کمپنی کا وجود بھی ہو، صرف کاغذی کارروائی نہ ہو یا کاغذی طور پر ہی رجسٹرڈ نہ ہو، بلکہ خارج میں اس کمپنی کا وجود ہو، اس کا فرنیچر موجود ہو، اس کی بلڈنگ موجود ہو، ایسے ہی اس کی مشینری موجود ہو، جو اس کی ضروریات ہیں وہ موجود ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ صرف کاغذی کارروائی ہے اور رجسٹرڈ ہے کمپنی لیکن صرف کاغذوں میں ہے، فائلوں میں ہے، اس کے علاوہ خارج میں اس کا وجود ہی نہیں۔ تو اگر خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، صرف کاغذی طور پر رجسٹرڈ ہے، تو پھر تو جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر تو ایسی چیز کا یہ خرید و فروخت لازم آئے گی جس کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے، اور ایسی بے شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں، تو اس لیے خارج میں اس کا وجود ہونا لازم ہے۔ دوسری صورت اس کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ اس کمپنی کے جو کل اثاثہ جات ہیں وہ صرف نقدی کی شکل میں موجود نہ ہوں، بلکہ اس کمپنی کی ملکیت میں جامد اثاثے بھی موجود ہوں، فرنیچر ہو، بلڈنگ ہو، زمین ہو، ٹھیک ہے، مشینری ہو، اس طرح کی چیزیں جامد جو اثاثے کہلاتے ہیں وہ بھی ہونا لازم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نقدی کی صورت میں کمپنی ہے جی اتنا کیش ہو گیا ہے اور اتنا، صرف نقدی کی شکل میں نہ ہو بلکہ جامد اثاثے موجود ہونا بھی لازم ہے۔ ایسی تیسری ضروری بات یہ ہے جو اس کو جائز قرار دیتی ہے کہ کمپنی کا سارا جو سرمایہ ہے وہ حلال ہو، یا چلیں سارا نہ ہو تو اس میں سے اکثر سرمایہ جو ہے وہ حلال ہو، تو پھر ان کی خرید و فروخت جائز ہوگی۔ اگر زیادہ حرام ہے یا کل ہی حرام ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ حرام چیز مسلمان کے لیے نہ تو خریدنا جائز ہے اور نہ ہی اس کو بیچنا جائز ہے، اور نہ ایسے کاروبار میں شرکت کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی کمپنی کا جو کاروبار ہے، کمپنی جو چیزیں بنا رہی ہے، جو پروڈکٹ تیار کر رہی ہے، وہ حرام اشیاء نہ ہوں، یا اس کا سارا کاروبار یا اس کی ساری پروڈکٹ حرام اشیاء کی نہ ہو بلکہ جائز پروڈکٹ ہو، حلال پروڈکٹ ہو، تو پھر تو اس میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، اس کے شیئرز کو خریدا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی لازمی بات ہے اس کے جائز ہونے کے لیے کہ شیئرز کی خرید و فروخت میں خرید و فروخت کی تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اور اس کی رعایت کرنا، پابندی کرنا ضروری ہے۔ مثلا شیئرز خریدنے کے بعد وہ مکمل طور پر خریدار کی ملکیت میں آ جائیں، یہ لازمی ہے، اور اس کے بعد انہیں آگے فروخت کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے ملکیت میں آئی نہیں ہے، پہلے ہی اس کو آگے فروخت کر دیا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ابھی وہ مالک کی ملکیت میں آئے نہیں، قبضہ کیا نہیں، قبضہ کرنے سے پہلے ہی ان کو فروخت کر دیا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج ہم نے پڑھا ہے اسٹاک ایکسچینج کا تعارف، کہ اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتا ہے، اس میں کیسے شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، کیسے کمپنیز اپنی کمپنی کو تقسیم کر کے اکائیوں میں اس کو آگے فروخت کرتی ہیں۔ پھر ایسے ہی ہم نے اس کا شرعی حکم معلوم کر لیا، پھر اس کے عدم جواز کی وجوہات پر بات کر لی، اور پھر آخر میں ہم نے اس کے جائز ہونے کی صورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 48 میں ہم فقہی اصطلاحات کی وضاحت پڑھیں گے، چند فقہی اصطلاحات ہوں گی جن کی وضاحت کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔